وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، پہلے رسول ہیں جن کو آدم علیہ السلام کے بعد زمین والوں کی طرف بھیجا گیا، یعنی ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، الی قوم ہی، ان کی قوم کی طرف۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ یا نوح، کہ آپ پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، اور رسول جو ہے پوائنٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر جس قوم کی طرف پوائنٹ کیے جائیں، اگر وہ قوم نہ مانے تو اللہ رسولوں کو اور جو لوگ ان پر ایمان لے کر آتے ہیں ان کو تو بچا لیتے ہیں، اور باقی ساری قوم پر عذاب آتا ہے اللہ کا۔ اور اسی طرح ابھی جو ہم یہاں سے سورہ الاعراف کی جو آیات شروع ہو رہی ہیں، اس میں التذکیر بھی ایام اللہ، کہ اللہ کے جو دن یعنی کہ عذاب والے دن ہیں ان کے ساتھ لوگوں کی تذکیر کرنا، ان کو سبق دینا، ان کو نصیحت کرنا، تو یہ وہ آیات ہیں۔ 6 رسولوں کا ذکر آئے گا۔ 3 جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، جن میں نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، جیسے کہ بات میں نے مسلم شریف کی حدیث بیان کی۔ ان کے بعد قوم عاد پر ہود علیہ السلام آئے، ان کا ذکر آئے گا، اور اس کے بعد قوم سمود پر صالح علیہ السلام آئے، ان کا ذکر آئے گا۔ یہ تینوں رسول ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے ہیں۔ اس کے بعد ہم 3 اور رسولوں کے بارے میں، اور قرآن میں یہ زیادہ تر انہی رسولوں پر بات کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس علاقے میں ہے جہاں جس کے بارے میں اہل مکہ جانتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک مکہ والوں کے لیے بھی تھی اور پوری انسانیت کے لیے تھی، کیونکہ آپ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور قرآن جو ہے آخری کتاب ہے۔ تو اس لیے ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، ان رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ مکہ کے ارد گرد تھے، یعنی حجاز کے علاقے میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جو ہے 3 رسولوں کا میں نے جیسے کہا ذکر پہلے آئے گا، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی انہوں نے، ان کے بھتیجے تھے۔ آپ کو ایک ایسے علاقے کی طرف مبعوث کیا گیا، یعنی صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف، جہاں پر مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے، جنسی تعلق قائم کرتے تھے۔ اسی سے وہ لفظ لواطت آیا ہے کہ لوط علیہ السلام آ گئے تھے ان کو منع کرنے کے لیے۔ ہم جنس پرستی جو شروع ہوئی وہ سب سے پہلے اس قوم میں شروع ہوئی۔ اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے شعیب علیہ السلام کا۔ یہ بھی مسلمان قوم تھی، اور یہ تجارتی لین دین میں ہیرا پھیری کرتے تھے، چنگیاں لگاتے تھے، رستے روکتے تھے، راہزنیاں کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر بڑا لمبا ذکر آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا، جو مصر کی طرف آئے، فرعون کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت مبارک بھی 2 قوموں کی طرف تھی، ایک آل فرعون اور فرعون کی طرف، اور بنی اسرائیل کی طرف۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک آپ کو بھیجا گیا تھا، کن کے لیے؟ امیین کے لیے، یعنی سب سے پہلے آپ کے جو مخاطب تھے وہ مکہ کے قریش تھے، اور اس کے بعد آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں آتا ہے کہ آپ کو پورے لوگوں کے لیے، پورے جہان کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، یعنی کہ آپ کو ہدایت دے کر بھیجا گیا، اور آپ کی ہی ہدایت اب قیامت تک چلے گی، کیونکہ آپ آخری رسول نبی ہیں۔ تھوڑی تمہید اس لیے بندی کہ ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کی پھر سمجھ میں آئے گی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، مگر کہا جاتا ہے کہ بہت کم لوگ ایمان لائے، 80-85 اس طرح کا فکر آتا ہے جنہوں نے دین قبول کیا۔ اور ان کی 950 سال جو ہے تبلیغ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ وہ ان کے درمیان رہے 1000 سال، 50 کم 1000 سال، یعنی 950 سال ان کے درمیان رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔
نوح علیہ السلام نے اتنے سال تبلیغ کی اور کتنے لوگ ایمان لائے، اللہ اکبر، لیکن نبی رسول اپنا مشن پورا کرتے ہیں، تعداد کا جو ہے وہ ان پر نہیں ہوتا کہ کتنے کام لوگ کیوں ایمان لائے، انہوں نے تو بات پہنچانی ہوتی ہے، چاہے ایک بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک ایک دو لوگ ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں ہوگا، تو وہ تو اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے جو مشن ان کے سپرد کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ بہرحال ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم سے کی گئی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی قوم کو صالح نظام پر زندگی پر چھوڑ گئے تھے، شرک نہیں تھا، پوری نسل آدم کسی بھی ایک خطے میں زمین پر رہتی تھی اس وقت، پھر وہاں سے نکل کر دنیا کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئی، پھر ایک ہمہ گیر طوفان کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے کہ یہ قوم نہ تو اللہ کے وجود کی منکر تھی اور نہ ہی ناواقف تھی، نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا، بلکہ اصل گمراہی جو نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، کیونکہ یہی باقیات میں سے تھے، ان میں شرک آ گیا۔ آیت کا اگلا حصہ لے لیتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں فقال یا قوم اعبدوا اللہ، کیا کہا؟ پہلا پیغام کہ اے میری قوم صرف ایک اللہ کی بندگی، اسی کی عبادت، اسی سے دعائیں مانگنی ہے، اسی سے حاجت اپنی اسی کے سامنے رکھنی ہے، داتا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا، داتا کا مطلب ہے عطا کرنے والا، خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، فریادیں بھی وہی سنتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، ایک ایک چیز وہی دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں پڑھتے ہیں، نعبد ہم صرف تیری بندگی، تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے، یقین جانے کہ جس سے بھی ہم مدد مانگتے ہیں وہ بھی اس وقت ہی مدد کر سکتے ہیں جب تک اللہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور وہ حدیث میں اکثر ترمذی شریف کی بیان کرتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث، عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی ینگ تھے، ٹین ایج میں تھے، پیچھے کہتے ہیں سواری پہ بیٹھا تو آپ نے فرمایا لڑکے یاد رکھ، تو اللہ کے حقوق ادا کر، اصل بات جو ہے اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، ساری دنیا مل جائے تجھے اس بات پر آ جائے کہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا مل جائے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، صحیفے خشک ہو گئے، قلم رکھ دیے گئے، یہ تقدیر اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن کرنا ہم نے اپنی مرضی سے ہے۔ بہرحال اس پر پہلے بھی کافی ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں۔ اب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کی بندگی، اسی سے مانگو گے، اسی کے آگے سر جھکاؤ گے، رکوع بھی اسی کے لیے، حاجت بھی اسی کے آگے رکھو گے، دعائیں بھی اسی سے مانگو گے، سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا۔ قالا ما لکم من الہ غیرہ، اور یہ بھی کہا کہ تمہارے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی اللہ کے ہاں سفارش کرنے والا، تم جو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے ہاں مگر یہ کہ جس کو اللہ چاہیں گے، جس کو اللہ قیامت والے دن اجازت دیں گے کہ تم سفارش کر سکتے ہو وہی سفارش کرے گا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں، شریک بنانے میں، تو میں بڑے دن کے عذاب کے بارے میں، تمہارے بڑے دن کا جو عذاب تم پر آئے گا اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، میں بھی خوف رکھتا ہوں کہ تم پر نہ آئے۔ رسول انبیاء سب اپنی امتوں کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں، یقین جانے ان کا جی چاہتا ہے کہ ایک ایک شخص کو پکڑ کر کسی طرح اللہ کے عذاب سے بچا کر، آگ سے بچا کر اللہ کی جنتوں میں داخل کر دے۔ اتنے زیادہ سنسیئرٹی جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے، جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء آئے اتنے ہی سنسیئر تھے۔ انہوں نے کون سا شرک شروع کیا تھا؟ ان کا جو پہلا شرک جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا، قوم جو ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 2324 میں آتا ہے، قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، یہ 5 ان کے بزرگ تھے، کون تھے؟ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسرا جو ہے، یہ بزرگ لوگ تھے، ان کی قوم کے بڑے نیک لوگ تھے، جب یہ ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے ان کو نیکی کی طرف اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے۔ یہ جب فوت ہوئے تو اب شیطان نے کہا کہ یہ جب اب دلوں میں خیالات بدن ہونے شروع ہو گئے کہ آپس میں باتیں کرتے کہ جب وہ تھے نا ہمارے درمیان تو ہمارے ایمان کا لیول بڑا زبردست تھا۔ پھر شیطان ان کو سجایا کہ آپ ایک کام کرو، تم ان کی تصویریں بنا لو، تو جو جس کو بھی اس وقت ڈیفینیٹلی، آج کیمرہ تو نہیں تھا، اس وقت ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی تھی جس کا منع بھی کیا گیا ہے، تو بہرحال اب انہوں نے تصویریں بنانی شروع کر دی کہ یار تصویریں بنا کے وہ ہمارے سامنے ہوں گے نا تو پھر ہمارے ایمان کا لیول بڑھ جائے گا اور ہم عمل کی طرف زیادہ آئیں گے۔ پھر شیطان نے کہا کہ تصویریں تو مٹ جائیں گی،
تصویریں بنی کچھ دیر تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتے رہتے. تصویریں تو مٹ جائیں گی، اس طرح کرو کہ ان کی اسٹیچوز بنا لو، بت بنا لو، مورتیاں بنا لو، تاکہ پھر یہ تو ہے کہ یہ زیادہ دیر تمہارے سامنے رہیں گے اور تم ان بتوں کے سامنے بیٹھ کر جب ان کو تم دیکھو گے اپنے بزرگوں کو تو تمہارا ایمان تازہ رہے گا. یہ تھا وہ پہلا شرک جو آیا. اولیاء اللہ بڑے نیک لوگ تھے جو بھی اللہ کی طرف لاتے تھے لوگوں کو اپنا نہیں بناتے تھے. جیسے کہ ہم نے سورہ المائدہ میں پڑھا کہ وہ کسی کو اپنا نہیں بناتے تھے بلکہ اللہ والا بناتے تھے. سورہ جو ہے آل عمران کی آیت نمبر 79 میں بھی کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے نہ کسی اللہ والے کے لیے کہ لوگوں کو اپنا بنائے، بلکہ وہ تو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. بہرحال انہوں نے کیا کیا، اب وہ ان کے ساتھ لگے اور پھر آہستہ آہستہ جو اگلی نسلیں آئیں تو انہوں نے سمجھا یہی الہ ہیں، یہ اللہ کے چہیتے ہیں، انہی کو ہم خوش کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور انہی کو ہم اگر ان کی ڈنڈوت کریں گے، ان کے آگے جھکیں گے، ان کے سجدے کریں گے، ان کے آگے رکوع کریں گے، ان سے مانگیں گے تو یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے. بہرحال اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 60 ہے. قال الملأ من قومه، تو ان کے جو بڑے بڑے جو سردار تھے نا، کیونکہ قبائلی نظام تھا تو قبیلے تھے مختلف، جس قوم کی طرف پوری ایز اے قوم، اور پھر ان میں چھوٹے چھوٹے قبیلے جتنے بھی تھے، ان کے سردار سب ایک بات پر اکٹھے تھے. کیا کہا ان سرداروں نے جو قوم کے تھے، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ نوح علیہ السلام ہم آپ کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں. نوح علیہ السلام ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں. اللہ اکبر. آج بھی کوئی قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں کو جو بھی تم اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو تم نے اپنی طرف سے ایجاد کر دی ہیں وہ سب بدعات ہیں. اور بدعت جو ہے ہر وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد کی جائے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے. بہت سارے خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یہی ہوتا تھا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کے جاتی ہے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ اکبر آگے سے ان کو جواب کہہ دیا. اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے مکہ میں، ان کو بھی جب مشرکین مکہ دیکھتے تھے، سورہ مطففین میں آیت نمبر 32 میں آتا ہے ان کا ذکر، تو کیا کہتے تھے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. کہتے تھے یہی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اچھی بلی زندگی چل رہی تھی، اچھی بلی معاشرت چل رہی تھی، سارا کچھ اپنا خراب کر دیا، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، سارا کچھ قربان کرنے چل پڑے. تو وہ بھی یہی کہتے تھے. اب رسول کتنے زبردست، کتنے شفیق ہوتے ہیں، کتنے پولائٹ ہوتے ہیں. جواب بڑا خوبصورت. قال یا قومی لیس بضلالۃ، یعنی کہ اگر تم ہو گمراہی پہ، یہ ہو، کہا کیا ہے میری قوم، میں بالکل گمراہی پہ نہیں ہوں. جب میں آپ جو بھی لوگ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کے لیے چن لے، لوگوں سے کوئی بات کریں تو اللہ کرے ہمارا لہجہ جو ہے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے. بڑا زبردست اخلاق نظر آئے گا. کیا کہا، قال یا قومی لیس بضلالۃ، کہ اے میری قوم ہرگز میں کسی گمراہی پر نہیں ہوں. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں کس کی طرف سے، اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. رب متبر بھی، منتظم بھی. اللہ کے لیے بھی لفظ رب کا لفظ آتا ہے، پالنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا، سب کچھ اس میں آتا ہے. اور کس لیے آئے ہیں، اگلی آیت نمبر 62 میں آتا ہے، وہ کس لیے، ابلغکم رسالات ربی، تاکہ میں تمہیں پہنچاؤں اللہ کے پیغامات. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. رسول جو ہیں وہی کہتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر وہی کیا جاتا تھا، یا ان کے دل میں القا کیا جاتا تھا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سورہ نجم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ اپنی خواہش سے تو کچھ بھی نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ پر وہی کرتے ہیں یا آپ کے دل میں القا کر دیتے ہیں، پھر آپ اس کو اپنے الفاظ سے بیان کر دیتے ہیں جو احادیث ہیں. قرآن جو ہے ایک ایک لفظ اللہ کی جانب سے ہے، اور احادیث وہ جو آپ کے دل پر اللہ ڈال دیتے اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے. کس لیے آئے ہوں، تاکہ پہنچا دوں. کس لیے، تمہیں اللہ کے پیغامات. کس لیے، اللہ اکبر. ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 پڑھی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ پر نازل کیا نا لوگوں تک پہنچا دے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر آپ کو کتنا اس کا خوف تھا. خطبہ حجۃ الوداع جہاں پر آپ نے پورے دین کا ایک مختصر سا ڈھانچہ پیش کر دیا کہ یہ ہے دین، پورا قرآن اور آپ کی زندگی جو تھی سنت، پورا ایک ڈھانچہ. پھر پہنچانے کے بعد آپ نے کہا کیا میں نے پہنچا دیا، اتنا خوف تھا. تو کیا کہا لوگوں نے، کہا نشہدو
انکا قد بلغتا و دیتا و نصحتا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور جو ہے دائیں ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کیا، تو گواہ رہنا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زبردست اس چیز کا احساس تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے ہیں، یہ قرآن پہنچانا ہے۔ اور آج پھر آپ نے کیا کہا تھا، وہ حدیث بھی یاد رکھیں میرے اور آپ کے لیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے ساری امت کے لیے کہہ دی، جہاں جو موجود ہیں اور وہ جو بعد میں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں گے، کیا کہا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پہنچاؤ اب تم، کیونکہ میں تو اپنا کام میں نے مکمل کر دیا، ان تک جن تک نہیں پہنچا، یعنی ان تک جو مسلمانوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے، اب ذمہ داری تو میری اور آپ کی ہے۔ اللہ اکبر، بلیغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے نا، تو کوئی ہو سکتا ہے کوئی تھر میں رہ رہا ہے، کوئی گاؤں میں رہ رہا ہے، کوئی نہیں بیچارے نہیں اتنا اس کو سورس ملے، اس کے لیے تو ہے۔ اور ہم جو پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوں بزنس میں، ہائر ڈگریاں لی ہوں، ایم بی اے کیے ہوں، اور اس کے علاوہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنے ہوں، اس کے علاوہ ڈاکٹر بھی بنے ہوں، فزکس میں ہم نے ماسٹر کیے ہوں اور پتہ نہیں کتنی ریسرچ کی ہو، کیمسٹری کی کتنی شاہیں ہیں، فزکس کی کتنی شاہیں ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ کو میں اور آپ؟ بڑے بڑے بزنس چمکا کے بیٹھے ہوں، کیا جواب دیں گے کہ اللہ ٹائم نہیں ملا تیری کتاب کے لیے، اللہ بزنس میں اتنے مشغول ہو گئے، تو کیا بنے گا پھر اس وقت ہمارا؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ ساری آیتیں، قرآن تو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، اللہ ہم نے تو سمجھا یہ اصال ثواب کی کتاب ہے، یا حصول ثواب پہلے سمجھا جاتا تھا، اب اصال ثواب، کہ کوئی فوت ہو جاتا تھا پاڑے رکھتے تھے، ہم آدھا پاڑا پڑھ لیتے تھے کہ اصال ثواب مل جائے گا، ایک ایک لفظ پر 10 نے کیا، الحمدللہ ہے، لیکن ہدایت نہیں ملے گی، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ قل هو اللہ احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 3 دفعہ پڑھ لو تو قرآن پورے قرآن کا ثواب ہے، ثواب مل جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی، اور ہدایت کے بعد بغیر میری اور آپ کی نجات نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن اس لیے ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اور عمل اس وقت ہوگا جب اس کو سمجھا جائے گا، اور سمجھنے کے بعد اس کو کوشش کی جائے گی اپنی زندگی میں لایا جائے گا، تب عمل ہوگا۔ بہرحال، اور کیا کہا نوح علیہ السلام نے آیت نمبر 62 کے باقی حصے میں آتا ہے، وَأَنْسَاهُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا سب نے کہ آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اگر تم نے نہ مانا تو دنیا اور آخرت کی رسوائی، ناکامی، عذاب تمہارے لیے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لیتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 55۔ آپ نے فرمایا دین نصیحت، کہ دین جو ہے نا خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کن کے لیے؟ قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ کن کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے لیے خیر خواہ ہونا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہ ہونا، اور جو حکمران ہیں اگر وہ دین پر ہیں، اگر وہ دین قائم نہیں کر رہے، دین کو نہیں نظام بنا رہے، اصل بات تو دین تو اس لیے آیا تھا تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ سورہ المائدہ میں پڑھی ہم نے آیت، اگر 66 نمبر آیت میں، کہ اگر یہ دین کو قائم کرتے اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو قائم کرتے، تو یہ اپنے اوپر سے بھی اللہ کی نعمت سے دیکھتے اور اپنے زمین سے بھی ان کے لیے خزانے اگاتے۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، ان سے بھی کہا گیا، اور قرآن تو آج وہ کتابوں میں تو تحریفات ہو گئی، ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو قرآن اگر ہم نے قائم نہ کیا اپنی زندگیوں میں، اور ایز اے ہول نظام کے لیے کوشش نہ کی، تو ہماری کوئی اللہ کے حق حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے تمہاری اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی سہ نہیں ہے، تم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو گئے اگر تم نے قائم نہیں کیا؟ اور اگر میں نے اور آپ نے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، میں نے اور آپ نے جہاں جہاں ہماری دسترس ہے نا وہاں تک ضرور کرے، ہاں جہاں نہیں کر سکتے کیونکہ نظام تو ہم نہیں چینج، ہم اپنے گھروں کو چینج کریں۔ جو میں نے حدیث مسلم شریف کی بیان کی، اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں تم منتظر ہو، جہاں تمہاری سنی جاتی ہے، وہاں تو قائم کرو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اگلی آیت نمبر 63 لے لیتے ہیں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں برا عجیب لگا کہ تم پر اللہ کی طرف سے ایک ذکر آ گیا، علی رجل منکم، تمہارے میں سے ایک انسان پر، ایک مرد پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، ولتتقوا، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگلی آیت نمبر 64 میں آتا ہے فَقَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اب ہوا وہی کہ جھٹلا دیا، ساری باتیں سننے کے بعد
کئی انہوں نے دلیلیں پیش کی کہ ہم تو آپ کو ہدایت پر نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے ہیں آپ گمراہی پہ ہیں. یہ بھی کہا کہ آپ کے ساتھ تو بڑے کمزور تھے. سردار کیا کہتے تھے؟ یہ تو ہمارے کمی کے مین ہیں. اور یہی قریش مکہ کہتے تھے، ابو جہل اور بڑے بڑے ولید بن مغیرہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. ہم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں سورہ اس میں الانعام میں کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹا لیں. آپ اللہ فرما رہے ہیں آپ ہر کسی ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹائیں گے، نہ تو ان جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا ان کا حساب آپ کے ذمہ ہے اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے. اور اگر آپ نے ایسا کیا اللہ اکبر تو اللہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. بڑے سخت الفاظ ہیں. اللہ اکبر میں وہ الفاظ نہیں بولتا زیادہ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہی نہیں تھا. بلکہ سورہ شعراء میں آئے گا کہ آپ اپنے بازو جگا لیں ان کے لیے، ان کو، اور آپ پہلے سلام کریں ان کو جب آئیں. جو امت کے غریب لوگ ہیں، پسا ہوا طبقہ. آج میرا اور آپ کا کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے. اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق وہ ہوں. اصل بات ہے کہ آپ تو اخلاق کے بہترین درجے پر فائل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے پلٹ کر سوال کیا کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، تو قرآن تو پڑھنا پڑے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی پڑھنے سے پہلے ہمیں قرآن اور ساتھ سنت پڑھنی پڑے گی، تب بات سمجھ میں آئے گی. اللہ اکبر. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ. اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے بچا لیا کن کو؟ وہ جو لوگ نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے. کتنے تھے؟ میں نے پہلے بیان کیا 80 85 78 کتنے لوگ تھے؟ بس اتنے. 950 سال تبلیغ. ایک شخص پر اگر کیلکولیٹ کرے تو لگتا ہے کہ 13.5 سال 12.5 سال 13 سال لگ گئے صرف ایک شخص ہو. تو نوح علیہ السلام اللہ کے ہاں کامیاب ہیں. ہم لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا تھا. بیوی بھی پیچھے، اس کی ہمدردیاں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھی، کافر لوگوں کے ساتھ تھی جو نہیں ماننے والے تھے، نہ شکرے لوگوں کے ساتھ. صرف 2 بیٹیاں تھیں جو آپ کے ساتھ تھی، ایک مرد بھی نہیں تھا ساتھ. تو کیا نوح علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک یا لوط علیہ السلام اللہ سے پناہ کے ساتھ کہتا ہوں کیا وہ ناکام ہو جائیں گے؟ 100% کامیاب ہیں. تو جس نے بھی دین کا کام کرنا ہے نا وہ تعداد کو نہ دیکھے. اس لیے کہ تعداد دیکھیں گے تو پھر دین کا کام ہوگا نہیں. کہ یار میں نے اتنی محنت کی، میں نے لوگوں کی خیر ہوئی چاہیے، ایک بندہ بھی نہیں مان رہا تو چھوڑو پھر کیا کرنا ہے. یہ کبھی نہیں کرنا. الحمدللہ. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں 49 سال کی عمر میں قرآن شروع کیا، پڑھانا شروع کیا. کچھ لوگ آئے پھر کچھ چلے گئے، چلتا رہا اسی طرح. پھر اللہ ایک دروازہ بند ہوتا تھا دوسرا کھول دیتا. میری کلاس چل رہی تھی، میں نے گھر چینج کیا تھوڑا سا تو لوگوں نے آنا بند کر دیا. کچھ لوگوں کو ویسے لگتا کہ یار ہمارا علم زیادہ ہے، ہم نے انجینئرنگ کی ہے، ہم MBA کر کے بیٹھے ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، تو یہ پڑھانے والا. دیکھیں بات سنیں وہ کیا کر رہا ہے جو پڑھانے والا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون کر رہا ہے. اس طرح دیکھیں گے تو پھر تو ہم درجوں میں دنیا کے درجے سے ناپ رہے تھے اور کچھ نہیں تھا. یقین جانے الحمدللہ پھر اللہ نے میرے لیے راہ کھول دی. پھر میں مسجد میں اپنی جو مارکیٹ میں جہاں میں بزنس کرتا ہوں الحمدللہ ریپوٹیشن اچھی تھی. لوگوں کو پتہ ہے کہ وعدہ پورا کرتا ہے، سچ بولتا ہے، لوگوں کی مانتے ادا کرتا ہے، ٹائم پہ سب کچھ کرتا ہے. کمٹمنٹ بہتر تھی الحمدللہ، وہ اللہ کی طرف سے تھی. تو لوگوں مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے قاری صاحب کو میں نے کہا جی آپ پڑھاتے تھے عالم میں، درس نظامی کیا ہوا ہے تو آپ نے کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں تھا اور ایک شخص اور بیٹھا تھا. اور پھر میرے ساتھ انہوں نے کہا جی یہ لوگ پہلے بہت سارے لوگ بیٹھے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ میں اسی معاشرے میں سے تھا، انہیں لوگوں میں سے تھا. بہت سارے لوگ مجھے جانتے تھے الحمدللہ. تو بہت سارے بیٹھے. تو مجھے قاری صاحب نے کہا کہ یہ ابھی آج کل ذرا مارکیٹ میں جو ہے نا جو مندہ ہے تو لوگ آ رہے ہیں، تیزی آئے گی تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا. الحمدللہ اللہ نے مجھے بٹھائے رکھا ہے. سب اللہ کا کرم ہے. میں کوئی چیز کریڈٹ اس میں 0% بھی میرے لیے نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کا کریڈٹ ہے جو اللہ نے میرے لیے کیا. میں جمع رہا الحمدللہ. اور پھر اتنے لوگ بیٹھے کہ مجھے میرے جو وہاں پہ عالم تھے انہوں نے مجھے کہا جی جتنے لوگ بیٹھ گئے اتنے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو الحمدللہ میں نے اس لیے یہ واقعہ سنایا ہے. اس میں کچھ بھی میرا نہیں ہے، میرا تو علم ہی نہیں تھا، مجھے تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تھا. پڑھانا کیا اور اللہ نے لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تم میں سب سے فضیلت اس کو مل جائے گی جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے جیسے نلائق کو لگا دیا اس کام پہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دفعہ تفسیر مکمل کی اپنے گھر میں اور 10 پارے میں نے لکھ کے پیے. اور لکھنے سے کتنا فائدہ ہوا، میں سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ قرآن لکھنا شروع کرو. کتنا فائدہ ہوا الحمدللہ. مجھے تو آتے کچھ نہیں تھا، سیدھی سی بات ہے. تعلیم بھی بہت زیادہ نہیں تھی، صرف FA کیا، آگے گریجویشن بھی مکمل نہیں کر سکا. بزنس میں آ گیا الحمدللہ، لیکن بزنس میں آ کے میں نے بہت ٹریولنگ کی، بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے. ثم الحمدللہ سب اللہ کا کرم ہے، اس پہ میرا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ نے کیا کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. تو ہم نے ایک کشتی میں نوح علیہ السلام کو اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو ہم نے بچا لیا اور کیا غرق کر دیا باقی کو جو ہمارے آیات کو جھٹلا رہے تھے.
آیات کیا تھی، نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے، اللہ کی باتیں ان کو بیان کر رہے تھے نا. تو یہ قرآن کی ایک ایک بات اللہ کی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو آج ہم چاہے زبان سے نہیں جٹلا رہے، عمل سے تو میں اور آپ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ. اس کے بارے میں سورہ نوح میں آتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا وادخلوا نارا. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس کی وجہ سے ڈبو دیا، اور قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب آج بھی ان کے سامنے آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو وہ بھی آئے گا، فرعون اور اس کی آل کے بارے میں بھی. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عنکبوت کی آیت نمبر 15 میں فرما رہے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور پکڑ لیا ان کو طوفان نے کیونکہ وہ ظلم کر رہے تھے. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کی بات نہ ماننا، اللہ کے قانون کو نہ ماننا. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. تو ہم نے بچا لیا کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، اور اس کے ساتھ جو کشتی میں مومن سوار تھے، اور ان کو پورے جہان والوں کے لیے آیت نشانی بنا دیا ہے. انہم کانوا قوما امین. اللہ ہمارے اور ڈبوت کن کو دیا؟ جو اندھے تھے، جن کو دنیا کے بارے میں تو ان کی نظر بڑی تیز تھی، لیکن آخرت کے بارے میں اندھے تھے. جس طرح کہ سورہ حج میں آتا ہے نا وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. لیکن جو دل جو ہے نا، یہ ان پہ بصیرت نہیں رہتی. آنکھیں تو بہت کچھ دیکھتی ہے، بڑی تیز ہوتی ہے، ان میں بصیرت نہیں رہتی. تو یہ سارا جو واقعہ ہے نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، اور سورہ ہود میں ہم جب پڑھیں گے، اللہ اکبر. اسی چھوٹے سی بات پر میں بات ختم کر لیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، صلبی بیٹا، سگا بیٹا جو آپ کی صلب سے تھا، وہ بھی ایمان نہ لایا. تو آپ نے جب طوفان آیا، جب پانی چڑھنا شروع ہوا، تو آپ نے کہا جو کشتی میں آج کشتی کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا. کہنے نہیں میں جا کر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤں گا، آپ فکر نہ کرے. اتنا غرور تکبر تھا، ڈوب گیا آنکھوں کے سامنے. جب کشتی لگی جودی پہاڑ پر، تو آپ نے پکارا کہ اے میرے رب، تیرا وعدہ بھی حق ہے اور تو سب سے زیادہ وعدوں میں سچا ہے. میرا بیٹا، تو نے کہا تھا کہ میں تیری آل کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا تو میری آل میں سے تھا. تو کہا اے نوح، تیرا بیٹا تیری آل میں سے نہیں تھا، بلکہ تیری آل میں تو وہی ہوئے ہوں گے جن کے اعمال صالح کرنے والے ہیں، اس کے تو عمل ہی صالح نہیں تھے. تو چاہے نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ آزر، جس کے بارے میں آتا ہے پیچھے رہنے والوں میں سے تھا. نوح علیہ السلام جو اتنی 950 سال کی تبلیغ، سوال کیا، اور اللہ نے کہا جو مجھ سے اس طرح کا سوال بھی نہ کرنا. اللہ اکبر. ورنہ اللہ اکبر جاہلین میں سے ہو جاؤ گے. تو کتنا سخت الفاظ ہیں جو بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے، یقین کریں. بہرحال اس پورے قصے میں میرے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑی ہدایت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ایک اللہ کے ساتھ اولاد بھی وہی دیتا ہے، فریاد بھی وہی سنتا ہے، ہماری حاجت بھی وہی پوری کرتا ہے، ہمیں خزانے بھی اسی کے پاس ہے، رزق کے خزانے بھی اسی کے پاس ہے، ہر چیز اسی سے ہے. اور یقین جانے جو مدد بھی کوئی ہماری کرتا ہے تو صرف اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو کرتا ہے، ورنہ اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ اللہ میں ہر اس شرک سے پناہ مانگتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، اور جس کو نہیں بھی جانتا اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت 43 ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو، نفس کو یا اپنا الہام نہ لے کہ جو میرا دل چاہے گا وہ میں کروں گا. ہاں آج تو یہی سلوگن دیا جاتا ہے نا، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو عیش کرو، جو دل چاہے کرو. تو اس سے بڑا اللہ فرما رہے ہیں آپ نے اس شخص کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا. تو کیا کل قیامت والے دن آپ اس کی وکالت کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ بتا دیں گے کسی نے کیا کیا. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائے، چاہے وہ پیسے کا شرک ہو. آپ نے کہا تباہ ہو گیا دھرم اور دینار کا بندہ، کہتا تو اللہ میرا اللہ ہے، لیکن بندگی کسی کا ہے؟ صرف پیسے کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.